آج ہم انسانی ذہن کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پیچیدہ مگر بنیادی سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ شعور کیا ہے؟ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہم انٹونیو ڈامازیو کی کتاب دی فیلنگ آف واٹ ہیپنس کے حوالے سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے وہ کور کانشسنس یا بنیادی شعور کہتے ہیں۔ بنیادی شعور۔ جی، یہ وہ احساس جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور ابھی ہیں۔ بالکل، لمحہ موجود کا احساس۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو اسی بنیادی احساس موجودگی کی تہہ تک جانے کی ایک کوشش ہے۔ ہم ڈاماسیو کے خیالات، خاص طور پر چیپٹر 3 کہ بنیادی شعور دراصل یہاں اور ابھی کا تجربہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ جی، مقصد یہ جاننا ہے کہ بھئی یہ احساس پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی حیاتیاتی جڑیں کیا ہیں اور آخر یہ ہماری زندگی کے لیے اہم کیوں ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، شعور کا موضوع یہ ایسا ہے، فلسفے اور سائنس دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا ہے ہمیشہ سے۔ صحیح۔ لیکن ڈاماسیو کا کام جو نیورو سائنس پر مبنی ہے، وہ ہمیں اس کی آپ کہہ لیں حیاتیاتی بنیادوں کو سمجھنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کور کانشسنس کا تصور خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ شعور کی وہ بنیادی سطح ہے جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی چنگاری ہے لمحہ بلمحہ جو ہمیں اپنی ذات کا احساس دلاتی ہے۔ چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں۔ آپ نے کہا شعور کی مختلف اقسام ہیں، آج ہم کور کانشسنس پر فوکس کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی شعور، یہ یہاں اور ابھی والا احساس ڈاماسیو کے مطابق ہے کیا چیز؟ کیا یہ بس جاگنا ہے؟ نہیں، یہ صرف جاگنے یا ارد گرد کی خبر ہونے سے کچھ زیادہ ہے۔ ڈاماسیو کہتے ہیں کہ بنیادی شعور اصل میں جاننے کے عمل میں اپنی ذات کا احساس ہے۔ جاننے کے عمل میں اپنی ذات کا احساس؟ اچھا۔ جی، یعنی جب ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، کوئی آواز، منظر یا کوئی خیال بھی، تو ہمارا وجود، ہماری جسمانی حالت اس ادراک کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بدلتی ہے۔ بنیادی شعور اسی تبدیلی کے ساتھ پیدا ہونے والا ایک احساس ہے۔ یہ صرف وہ نہیں جو دماغ میں فلم چل رہی ہے، اچھا، بلکہ یہ احساس بھی کہ میں ہوں جو یہ فلم دیکھ رہا ہوں، جو اس تجربے سے گزر رہا ہے، اسی لمحے، یہیں۔ اچھا، تو مطلب صرف تصویر نہیں بلکہ تصویر دیکھنے والے کا احساس بھی ساتھ ہے، اور یہ ہر نئے تجربے کے ساتھ نیا پیدا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہی اس کی خاص بات ہے۔ یہ کوئی مستقل ٹھوس چیز نہیں جسے ہم میں کہہ کر پکڑ لیں، بلکہ یہ ایک عارضی لمحہ بلمحہ بننے والی کیفیت ہے، ایک ٹرانزینٹ اینٹیٹی۔ ہر بار جب دماغ کسی شے سے انٹریکٹ کرتا ہے، یہ احساس ذات نئے سرے سے بنتا ہے۔ ہر بار؟ جی ہاں، اسی لیے یہ صرف یہاں اور ابھی کا احساس ہے۔ یہ اس چیز سے مختلف ہے جسے ڈاماسیو آٹوبایوگرافیکل سیلف یا سوانحی ذات کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہماری پوری کہانی، یادیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ بالکل، ہماری شناخت، ماضی، مستقبل کے منصوبے، وہ یادداشت پر مبنی ہیں۔ بنیادی شعور اس سے پہلے آتا ہے۔ یہ بالکل ابھی کا، حال کا شعور ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا بنیادی میں ہر لمحے ریفریش ہو رہا ہے گویا۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاید نازک بھی ہو؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے جہاں یہ یہاں اور ابھی کا احساس چلا جاتا ہو تاکہ فرق سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل، اور ایسی طبی حالتیں ہیں جو اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ڈاماسیو اپنی کتاب میں ایبسنٹ سیزرز کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مرگی کی ایک قسم؟ جی، ایک مریض کا وہ بتاتے ہیں جو بات کرتے کرتے اچانک رک گیا، چہرہ اسپاٹ، آنکھیں خالی۔ اوہ! وہ جسمانی طور پر تو جاگ رہا تھا، چل پھر رہا تھا، کافی بھی پی لی اس نے، لیکن وہ خود ذاتی طور پر وہاں نہیں تھا۔ مطلب وہ ماحول سے انٹریکٹ تو کر رہا تھا، مگر اس عمل میں وہ خود شامل نہیں تھا۔ اس کے اندر سے وہ جاننے کا احساس، وہ میں یہاں ہوں والی کیفیت، وہ ختم ہو گئی تھی۔ یعنی بنیادی شعور معطل ہو گیا تھا۔ بالکل، یہ بنیادی شعور کی عارضی معطلی کی ایک بہترین مثال ہے۔ جسم ہے، کام کر رہا ہے، مگر ذات غائب ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب جسم چل رہا تھا پر بندہ خود وہاں نہیں تھا۔ اس سے واقعی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف جاگنے سے زیادہ ہے۔ لیکن پھر سوال وہی، یہ احساس، یہ میں یہاں ہوں ابھی بنتا کیسے ہے؟ اس کا کوئی میکانزم دماغ میں کہاں؟ ڈاماسیو اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ حیاتیاتی میکانزم بتاتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار ہے پروٹو سیلف کا۔
प्रोटो सेल्फ, ये क्या चीज है? ये कोई शऊरी चीज नहीं है। ये दिमाग में जिस्म की हालत का एक लम्हा बा लम्हा बदलता हुआ गैर शऊरी नक्शा है। आप समझे कि दिमाग मुसलसल जिस्म के अंदरूनी माहौल, अज़ाब, पट्ठों, हड्डियों सबसे सिग्नल ले रहा है अच्छा। और इन सबका एक नक्शा बना रहा है। ये नक्शा ही प्रोटोसेल्फ है। ये हमारी बुनियादी हयातियाती हालत का एक अक्स है। ठीक है, तो ये प्रोटो सेल्फ हो गया। अब आगे? अब जब कोई शय, बाहर से कोई आवाज, कोई मंजर या अंदर से कोई याद हमारे हवास से टकराती है, तो वो इस प्रोटोसेल्फ को, यानी जिस्म की इस मौजूदा हालत के नक्शे को बदल देती है। ठीक है, तब्दीली आई। अब बुनियादी शूर उस तब्दीली के जवाब में पैदा होता है। दिमाग क्या करता है? वो इस तब्दीली का एक और नक्शा बनाता है, एक दूसरे दर्जे का नक्शा। दूसरे दर्जे का? जी, सेकंड ऑर्डर मैप। ये दूसरा नक्शा एक किस्म की गैर लफ्जी कहानी है जो बताती है कि कैसे इस शय ने जिस्म की हालत, प्रोटोसेल्फ, को मुतासिर किया। अच्छा, एक गैर लफ्जी कहानी। जी, और यही गैर लफ्जी कहानी या नक्शा हमें जानने का एहसास देता है, और इसी से वो मैं का एहसास पैदा होता है जो इस लम्हे, यहाँ और अभी इस तजर्बे से गुजर रहा है। एक मिनट, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। दिमाग पहले जिस्म का एक बुनियादी गैर शूरी नक्शा रखता है। प्रोटोसेल्फ। जी। फिर कोई चीज आती है, वो उस नक्शे को बदलती है। हाँ, फिर दिमाग उस तब्दीली का एक और नक्शा बनाता है, दूसरे दर्जे का। बिल्कुल। और ये जो तब्दीली का नक्शा है, यही हमें मैं हूं और मैं जान रहा हूं का एहसास देता है। क्या ये ठीक समझा मैंने? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। यही वो दूसरे दर्जे का नक्शा है जो बुनियादी शऊर की जड़ है। ये एक मुसलसिल बहता हुआ अमल है। मुसलसल? जी हाँ, हर नई चीज, हर नया तामुल प्रोटोसेल्फ को बदलता है, और हर तब्दीली एक नया दूसरे दर्जे का नक्शा, एक नया लम्हा शऊर पैदा करती है। ये इतना तेज और लतीफ है कि हमें अलग अलग महसूस नहीं होता, एक धारे की तरह लगता है। और ये गहराई से जिस्म के साथ जुड़ा है। डमासियो तो यहां तक कहते हैं कि दिमाग जिस्म का यरगमाल सामे है। कैप्टिव ऑडियंस? यरमाल सामे, दिलचस्प। जी। मतलब दिमाग को मुसलसल जिस्म से मालूमात मिलती रहती हैं, और जिस्म की यही नुमाइंदगी वो बुनियाद है जिस पर यहाँ और अभी का एहसास टिकता है। और आपने दिमाग के कुछ हिस्सों का भी जिक्र किया था जो इसमें शामिल है। जी हाँ, डमासियो के मुताबिक ये अमल दिमाग के उन हिस्सों में होता है जो जिंदगी के बुनियादी अफ़आल को कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम के बालाई हिस्से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये तो दिमाग के पुराने हिस्से हैं ना, इर्तिकाई तौर पर? बिल्कुल, ये वो हिस्से हैं जो जज्बात और जिस्मानी हालत की निगरानी से जुड़े हैं। ये इस ख्याल को और पुख्ता करता है कि शऊर की बुनियाद जिंदगी के बुनियादी इंतजामी अमल में है। अच्छा, अगर बुनियादी शऊर इतना जिस्मानी है और लम्हा मौजूद पर मबनी है, तो फिर याददाश्त और जबान का क्या रोल हुआ? हम तो आमतौर पर शऊर को सोचने, याद करने, बोलने से जोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या डमासियो ये कह रहे हैं कि उनके बगैर भी बुनियादी शऊर मुमकिन है? बिल्कुल, और ये उनके नजरिए का एक बड़ा नुक्ता है। डमासियो साफ कहते हैं कि बुनियादी शऊर के लिए पेचीदा याददाश्त, खासतौर पर सोवारी याददाश्त, जरूरी नहीं है। सच में? जी, वो मरीज डेविड की मिसाल देते हैं, जिसे शदीद एमनीजिया था। वायरस से उसके दिमाग के वो हिस्से खराब हो गए जो नई यादें बनाते हैं। वो चंद सेकंड से ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाता था और अपनी जिंदगी की अक्सर पुरानी बातें भी भूल चुका था। लेकिन डेविड का बुनियादी शऊर बिल्कुल ठीक था। वो कैसे? वो लम्हाए मौजूद में पूरी तरह हाजिर था, माहौल से आगाह था, लोगों से बात करता था, हालांकि फौरन भूल जाता था, और मौके के मुताबिक खुशी, नागवारी, दिलचस्पी सब जाहिर करता था। अच्छा। इसका यहाँ और अभी का एहसास बिल्कुल काम कर रहा था, भले उसके पास न कोई माजी था, न मुस्तकबिल का तस्वर। ये तो वाकई कमाल की बात है। याददाश्त के बगैर भी हाल में मौजूद होने का एहसास रह सकता है। अच्छा, और जुबान ला क्या? बोलने या समझने की सलाहियत के बगैर? जी हाँ, डमासियो का मौकफ है कि जबान भी बुनियादी शऊर के लिए लाजमी नहीं। वो ग्लोबल अफेजिया के मरीजों का हवाला देते हैं। ये कौन सी हालत है? इसमें जबान समझने और इस्तेमाल करने की सलाहियत तकरीबन पूरी खत्म हो जाती है, अक्सर फालिज या चोट से।
ایک مریض ارل کا وہ ذکر کرتے ہیں جس کا بایاں دماغی حصہ جو زبان کے لیے اہم ہے سرجری سے نکال دیا گیا تھا۔ او خدایا! اس کے باوجود ایسے مریض جاگتے رہتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں، ماحول میں چیزوں کا بامقصد جواب دیتے ہیں اور اشاروں، تاثرات یا آوازوں سے اپنے جذبات اور ارادے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان میں بنیادی شعور ہوتا ہے۔ تو زبان کا کیا کردار ہے پھر؟ ڈماسیو کے مطابق زبان شعور کے تجربے کو بیان کرنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، اور وہ توسیع شعور یعنی ایکسٹینڈڈ کانشسنس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہماری پوری شناخت، ماضی، مستقبل والا شعور؟ جی بالکل، اس کے لیے زبان ناگزیر ہے، لیکن وہ بنیادی لمحہ بلمحہ ہونے کا احساس زبان اسے تخلیق نہیں کرتی۔ وہ احساس زیادہ قدیم ہے، زیادہ حیاتیاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تصویر کچھ صاف ہو رہی ہے۔ بنیادی شعور ایک لمحہ بلمحہ بننے والا، جسم کی حالت پر مبنی غیر لفظی احساس ذات ہے۔ یادداشت یا زبان پر انحصار نہیں کرتا، یہ یہاں اور ابھی کا تجربہ ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس کی حیاتیاتی اہمیت کیا ہے؟ ارتقاء نے یہ صلاحیت کیوں دی؟ کیا صرف خودکار جسمانی رد عمل کافی نہیں تھے زندہ رہنے کے لیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ڈماسیو کے مطابق بنیادی شعور کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ یہ جاندار کے حیاتیاتی نظام یعنی بقا کے میکانزم کو اس کے علمی نظام یعنی سوچ اور منصوبہ بندی سے جوڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، بنیادی شعور جاندار کے اندر اپنی ذات کے لیے ایک فکر، ایک کنسرن پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں جسے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے خطرہ ہے، تو آپ کی بقا میں آپ کی ذاتی دلچسپی آ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ریفلیکس نہیں رہتا؟ بالکل، اس احساس ذات کی وجہ سے جاندار یہ جان پاتا ہے کہ اس کی اندرونی حالت کسی وجہ سے بدلی ہے۔ یہ علم اسے صرف طے شدہ خودکار رد عمل سے آگے بڑھ کر زیادہ لچکدار، زیادہ مناسب جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر آپ کو صرف درد ہو، بغیر یہ جانے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو شاید جسم خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن اگر شعور ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے اور اس چیز سے ہو رہا ہے، تو آپ مستقبل میں اس سے بچنے کا سوچ سکتے ہیں یا مسئلے کو حل کرنے کی کوئی ترکیب لڑا سکتے ہیں۔ یعنی یہ منصوبہ بندی کی بنیاد رکھتا ہے؟ جی، یہ انفرادی سطح پر پیش بینی یعنی انڈیویجول فورتھاٹ اور منصوبہ بندی کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو بنیادی شعور ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول ہے جو جاندار کو بتاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے اور کیوں، تاکہ وہ بہتر فیصلے کر سکے۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ علم کو جاندار کی زندگی، اس کی بقا اور اس کی بہبود پر مرکوز کرتا ہے۔ بنیادی شعور کے بغیر تجربات شاید ہوں، رنگ دکھیں، آوازیں آئیں، لیکن ان کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی ایسا میں نہیں ہوگا جو ان تجربات کو اپنی ذات سے جوڑے، ان سے سیکھے اور ان کی بنیاد پر مستقبل بہتر بنائے۔ شعور ہی تجربے کو معنی دیتا ہے، اسے ہمارے لیے متعلقہ بناتا ہے۔ تو جب ہم یہ سب جوڑتے ہیں کہ بنیادی شعور لمحہ بلمحہ جسمانی حالت کی تبدیلی سے بنتا ہے، یادداشت یا زبان کے بغیر ممکن ہے، بقا کے لیے ضروری ہے، تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ شعور کے بارے میں کیا نئی بات پتہ چلی؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ شعور کم از کم اپنی بنیادی شکل میں کوئی ہوا میں معلق پراسرار چیز نہیں ہے جو صرف دماغ کے اعلیٰ ترین حصوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک گہرا حیاتیاتی عمل ہے جس کی جڑیں سیدھی جسم میں ہیں۔ یہ احساس کہ کیا ہو رہا ہے، the feeling of what happens، یہ بنیادی طور پر جسم کے زندہ رہنے اور ماحول سے انٹریکٹ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ذہن اور جسم الگ نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا شعور ہمارے جسم سے الگ نہیں، بلکہ اسی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ جاننے، نوئنگ اور زندگی کے انتظام، لائف ریگولیشن کے درمیان ایک اٹوٹ تعلق دکھاتا ہے۔ یعنی شعور اس لیے بنا تاکہ ہم بہتر جی سکیں؟ ہاں، بنیادی طور پر یہی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پیچیدہ شناخت، یادیں، منصوبے یعنی توسیع شعور تعمیر ہوتا ہے۔ بنیادی شعور کے بغیر وہ سب ممکن نہیں۔ یہ گویا شعور کی عمارت کی بنیاد ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے کہ ہمارا شعور اتنا گہرا جسم سے جڑا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خود کو اور اپنے تجربات کو کیسے دیکھتے ہیں،
اچھا، گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک نقطے چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ ضرور۔ اگر یہ بنیادی شعور، یہ میں ہوں یہاں ابھی کا احساس، ہر لمحہ ہمارے جسم اور دنیا کے تعامل سے نئے سرے سے بن رہا ہے، جیسا ڈماسیو کہتے ہیں، جی۔ تو پھر وہ ذات یا سیلف جسے ہم ہر لمحے محسوس کرتے ہیں، وہ کتنی پائیدار یا مستقل ہے؟ کیا وہ میں جو یہ جملہ شروع کرتے وقت تھی وہی میں ہوں جو اسے ختم کر رہی ہوں؟ اس لمحہ بلمحہ تعمیر نو کا ہمارے مستقل شناخت کے تصور کے لیے کیا مطلب ہے؟